السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان حضرات کو دیکھیے، یہ میرے دوست ہے، سب کچھ ہے۔ آئے تھے کشمیر گھومنے کے لیے، مجھے بھی میری بھی ٹانگیں بٹھا دی ہے۔ پہاڑوں پہ چڑھنے کا بہت شوق تھا، تو بس حضور والا جناب اعلیٰ کو لے کے آیا ہوں۔ پتہ نہیں یہاں سے نیچے جا پائیں گے یہ یا نہیں۔ ارے میرے ساتھ گم جاؤ بھائی، میرے پیچھے پیچھے رہو، ان کو بھی دکھاؤ کہ ہم کس پہاڑی پہ چڑھ گئے ہیں۔ بس تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا ہے، آدھے گھنٹے کا، بالکل ٹاپ پہ چلے جائیں گے۔ یہاں سے تو دکھا نہیں سکتے ہم کتنی اونچائی پہ آ گئے ہیں۔ شاید اگر آپ کو کیسے زوم کروں میں اس کو، یہ تو فرنٹ کیمرہ سے زوم نہیں ہو رہا ہے۔ بس پہاڑوں کی طرف دیکھے ذرا اندازہ لگاؤ کہ ہم کتنا اونچا آ گئے ہیں فی الحال۔ ٹھیک ہے، ہے رضوان بھائی، او بتاؤ ان کو، بتاؤ کچھ اپنے حالات زار، اپنی آپ بیتی سناؤ ان کو۔ کیا سنا ہے یار، یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، تو ابھی اور اوپر چڑھنا باقی ہے۔ ابھی سن لیا آپ نے، ابھی کچھ نہیں ہوا، مطلب کہ یہاں سے بغیر ٹانگوں کے جانے والے ہیں، کیونکہ پیر تو اس کے ختم ہو گئے ہیں۔ واہ بیٹے، یہ دیکھیں چلنے سے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا، چلنے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا حضور والے کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ ابھی کہہ رہے تھے ایک بیڈ کو کرائے پہ لیتے ہیں، وہ نیچے چھوڑ کے آئے گا ہمیں، بیڈ کے سہارے جانا چاہتے اب جناب والا۔ اور جی چارج نہیں ہے یار، کھاڑو سن لو، یہ آئے تھے پرسوں، یہاں پہنچ چکے، اور کشمیر گھومنے کا بہت زیادہ شوق تھا ان کو۔ میں نے کہا حضور آ جائیں، ہمارے ذمہ آپ کی خدمت ہے۔ اور ابھی ہربل ہم گھوم لیے ہیں۔ میں اگرچہ اس ولاگ میں آپ کو وہ نہیں دکھا پایا کہ ہم نے کیا کیا دیکھا، کیونکہ تھوڑا پبلک کا بھی مسئلہ رہتا ہے، عجیب سا لگتا ہے کہ سب کے سامنے یہ ساری چیزیں کرنا، لیکن اب تھوڑے بہت تاثرات سن لیں ان کی زبان سے، انہوں نے کیا دیکھا، ابھی کیا دیکھنا باقی رہ گیا ہے، اور جو کچھ دیکھا ہے اس سے کیا مطلب، وہ دیکھ کے کیا یہ محسوس کر رہا ہے وہ۔ اور ایک بات جو انہوں نے مجھ سے کہی ہے، فرما رہے تھے حضور والا مجھے لگتا ہے ہجرت کر لیں گے، یہیں بیٹھ جائیں گے، یہیں شادی کر لیں گے۔ ابھی ایک ہی جگہ گھوم کے آ گئے ہیں، شادی کرنے پہ بالکل تلے ہیں، شادی ہی کر لیں گے یہیں۔ جی حضور والا بتائیں، ناظرین کے اندر بہت زیادہ کیورسٹی آ گئی ہے، سننا چاہتے ہیں۔ ہم کیا بتائیں بھائی، ابھی ایک کونا بھی نہیں نہیں گھومے بتاؤ جو کشمیر آپ کا۔ بتانا چاہتے ہیں۔ ہمیں کیا بتانا چاہے، ابھی ایک کونا بھی نہیں گھوما کشمیر کا۔ میں چاہتا ہوں پورے کشمیر گھوم لوں، چاہے جتنا دن وقت لگے۔ ارے سن لو، جب تک کہ یہاں کی آب و ہوا، یہاں کے لوگوں کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، گفتار کردار انسان کو پسند نہ آ جائے، تب تک انسان ہجرت کرنا کوئی معمولی بات تو ہے نہیں، جب تک کہ پسند نہ آیا ہو۔ بھائی ہنسی مذاق اپنی جگہ، لیکن میں ایک بات کہوں کہ قدرت کے کرشمے بہت ہی نرالے رونقے ہیں۔ بے شک یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں، واللہ ایسا لگتا ہے کہ ان نظاروں کو اپنا دل دے بیٹھے اس طریقے سے، اپنے سینے میں بسانے کے لائق ہیں یہ۔ کیا بعید ہے کہ انسان ان سارے مناظر کو دیکھنے کے بعد اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی طاقت کا مشاہدہ نہ کر لے، ایک اندازہ نہ آ جائے اللہ کی طاقت کا۔ والجبال اوتادا، والجبال اوتادا خلقناکم، ایسے ہی نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ایک دعویٰ مینشن کر کے رکھا ہے قرآن میں، کہ ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح بنایا ہے۔ جس طریقے سے میخ کسی جگہ گاڑ دی جاتی ہے، اس کے بعد اس کی مضبوطی، اس چیز کی مضبوطی کا اندازہ اس میخ سے لگایا جاتا ہے کہ جتنی مضبوط میخ ہو، تو ان پہاڑوں کے دیکھ کے بالکل واقعی لگتا ہے کہ یہ میخیں ہی ہیں سچی میں۔ کیا دکھائیں، کتنا دکھائیں، آپ اپنے تاثرات اب بیان کریں کہ اللہ کی قدرت کا مشاہدہ اگر کرنا ہو تو آپ سمجھتے ہیں یہ چیزیں اس کے لیے لازمی درجہ رکھتی ہیں؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن کی تفسیر میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، مگر وہ چیزیں عمل پر نہیں آتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے اس نظریے سے، اگر عمل میں لایا جائے، وہ پہاڑوں کا نظارہ کیا جائے، وہ عمل میں خود بخود ایسا لگتا ہے کہ وہ آیتیں یہاں صادق آ رہی ہیں، کہ جس طرح ہم لوگ گھوم رہے ہیں پہاڑوں پر اور یہاں کے نشوونما دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ آیت جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کا نظارہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔ اور بالکل
ہر چیز کا اپنا ایک دائرے کار ہوتا ہے، دیکھنے کا، پرکھنے کا، ہر چیز کا الگ ایک جورسڈکشن ہوتا ہے جس کو آپ کہیں. تو جو چیز دیکھنے سے مشاہدے میں آ جاتی ہے بالکل اس کو دیکھنا ہی چاہیے، جو چیز سننے سے آتی ہے تو اس کو سننا چاہیے. اب پہاڑوں کا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو چلنے کا حکم دیا گیا ہے، سیر کرنے کا حکم. وہ صرف سننے سے اس کا استحضار نہیں آ سکتا، وہاں تو مطلق کہا گیا ہے کہ چلو، سیر کا لفظ کا استعمال کیا گیا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. چلیے جی، فیضان بھائی نے آپ کو اپنے ملفوظات سے مستفیض بھی کر دیا اور اپنی خواہشات کا اظہار بھی کر دیا. چلو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، کم از کم گھمانے کا اتنا تو فائدہ ہوا کہ حضور والا کوئی فیصلہ لینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. دیر آئے درست آئے، ٹھیک بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.